ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ وظائف بتا رہا ہوتا ہے، تو یہ کیسے پتہ کیا جائے کہ کون سا وظیفہ مستند ہے اور کون سا محض ویوز کے چکر میں لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے؟ ڈیلی بیسس پہ نیا سے نیا کیس ہوتا ہے. کبھی کوئی بچی آ رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی لڑکا آ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی بابا جی آ رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے ٹانگیں نیچے مار رہے ہوتے ہیں، یہ کیا گزر گیا، یہ مجھے مار دے گا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو. وہ ایک مسئلہ بہت زیادہ درپیش ہے اور وہ ہے انزائٹی کا، اس کے ساتھ ہی پھر ڈپریشن ہے اور بہت سے مسائل ہیں. ڈپریشن اور انزائٹی کے حوالے سے آپ بتائیں تو دو خاص جو وظائف ہم بتاتے ہیں، ڈپریشن کا تو نام و نشان ہی نہیں رہتا ماشاءاللہ. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے رزق کو بڑھاؤں، اپنے سورس آف انکم کو بڑھاؤں. میرا کاروبار بند پڑا ہے تو اس کاروبار کو شروع کر دیا جائے، اور اگر کوئی نوکری پیشہ افراد ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے رزق کے اندر فراوانی لے کر آؤں. اسپیسیفکلی آپ کسی ایک وظیفے پہ آتے ہیں ریزنس کو پیچھے چھوڑ کے، ٹھیک ہے، تو اس میں دو وظائف ہیں. ایک تو میں بتاتا ہوں یا رزاق یا کریم. کچھ بے روزگار بھی ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، تو اچھی نوکری تلاش کرنے کے لیے بھی اگر کوئی عمل یا کوئی وظیفہ آپ بتا سکیں. اس حوالے سے ہے تو سورہ ال عمران آیت نمبر 31، اس کو 111 بار یا 313 بار اپنے ورد میں رکھیں. اس کے علاوہ بے اولادی کو دور کرنے کے لیے، اولاد نرینہ حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی وظیفہ ہے تو وہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اس کی گود ہری بھری ہوگی، خالی نہیں رہے گی. شوگر، بڑوں چھوٹوں کو سب کو یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے. اس کے متعلق سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے، سلام قول من رب رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں امیس منیر، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے اندر فراوانی ہو، آپ کے لیے دولت کے دروازے کھول دیے جائیں، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اولاد نرینہ عطا ہو، اور اس کے لیے آپ کو کون سے وظیفے کرنے ہیں، پوری دنیا کے اندر یہ ایک خیال پایا جاتا ہے، یہ ایک مسئلہ پایا جاتا ہے کہ لوگ وظائف تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کوشش تو آبویسلی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو کچھ کلمات جو ہیں وہ بھی بعض اوقات بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں، یا پھر آپ کے جو بچے ہیں وہ اپنی پڑھائی کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں، ان کا دل نہیں لگتا ہے پڑھائی کے اندر، یا پھر ان کے حافظے کا مسئلہ ہے. ان کو کیا کرنا ہے، کون سے وظائف جو ہیں وہ کرنے ہوں گے، یا پھر جو ایک نیا مہینہ محرم الحرام کا آ رہا ہے، اسلامی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے، ان کے اندر آپ نے کون سے کلمات ادا کرنے ہیں، کون سے وظائف کرنے ہیں، تو آپ کو فائدہ ہوگا یا ان کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہوگا. ان سب پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے، ان کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر سے لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں، اور ان سے جو علم ہے یا ان کے جو وظائف ہیں وہ لیے جاتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں رخسار لطیف صاحب کی، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں. سب سے پہلے رخسار لطیف صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. آج ہماری پہلی پوڈ کاسٹ ہے اور امید ہے مستقبل کے اندر ہم مزید آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے بات کریں گے آپ کی ایکسپرٹیز کے متعلق، اس کے بعد جو محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے اس کے متعلق بھی آپ سے کچھ رہنمائی حاصل کریں گے. سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا دیجئے کہ جو وظیفہ ہے اس کو تقدیر کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے، تو تقدیر اور جو وظائف ہیں ان کے درمیان جو ایک ریلیشن قائم کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تقدیر میں لکھ دی گئی ہیں. مثال کے طور پہ زندگی موت وہ آگے پیچھے نہیں کی جا سکتی ہے، اس کے بعد جو رزق ہے وہ آپ کا لکھ دیا گیا ہے. تو جب ہم وظائف کرتے ہیں تو کیا ہم اس تقدیر کو بدل رہے ہوتے ہیں، یا یہ کیا معاملہ ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا، آپ نے پلیٹ فارم پہ کہ ہم اس کے اوپر بات کر سکیں. اور پہلا ہی کوسچن آپ کا بہت اچھا ہے. اب بات کرنے کا مقصد ہے کہ تقدیر کون لکھتا ہے؟ تقدیر کون لکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، خدا کی جانب سے لکھ دی گئی ہے. خدا کی جانب سے لکھ دی گئی. چلے ہر مسلمان کا ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو بدل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور جب ہم نے پیش ہونا ہوتا ہے تو سب سے محبوب چیز، سب سے پیاری اور سب سے محبوب چیز اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب، ہم سب کے آقا کریم سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم دعا کرتے ہیں، وظیفہ کیا ہے؟ ایکچولی جب بھی ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کسی عمل کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کسی بھی طریقے سے کرتے ہیں، جو ہمارا الٹیمیٹلی جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم وظیفے کو کر کے، یا اسم اعظم کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بھی ایسا وظیفہ ہے یا کر کے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں. جبکہ جب ہم وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی عمل کی زکوٰۃ کا ادا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قرب الہی، رضائے الہی اور خوشنودگی الہی. جب یہ تینوں چیزیں ہمیں مل گئیں
تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو تقدیر لکھنے والا مل جاتا ہے تو کیا آپ اسے اپنی تقدیر کو چینج نہیں کروا سکتے، بدل نہیں سکتے یا نئی نہیں لکھوا سکتے؟ خوبصورت سی ایک میں بات کروں. اب اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں. ایک ہماری والدہ ہوتی ہیں، اگر ایک وقت ہم کھانا نہ کھائیں تو اس بیچاری کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ آج میرے بیٹے نے، آج میرے پتر نے روٹی کیوں نہیں کھادی. وہ پریشان ہو کے کبھی ادھر ادھر پھرے گی، بار بار آپ کو کہیں گی کہ بھائی کھانا کھاؤ، اٹھ جاؤ، صبح بھی کچھ نہیں کھایا، دوپہر کو بھی نہیں کھایا، ابھی بھی نہیں کھا رہے. ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی ہے. اور خاص کر جب ہم اپنی ماں کو پکار دیتے ہیں تو بے چینی مزید بڑھ جاتی ہے. تو ایسے اگر ہم خدا کو پکار دیتے ہیں، اسے اپنی پریشانی بتا دیتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری پریشانی کا سبب نہ کرے. اور وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. ادھر ایک ماں کو اگر دیکھی جائے تو اس کی کیسی خیر و برکت ہے، اور وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. اچھا رخسار صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے دعا اور وظیفے کا ذکر کیا یہ دونوں سیم چیزیں ہیں یا ان کے اندر کوئی بنیادی فرق بھی موجود ہے؟ اکثر ان کو بھی ایک ہی جو اصطلاح ہے وہ سمجھا جاتا ہے. سر وظیفے کے تھرو آپ سمجھ لیں کہ وظیفہ ایک پاس ورڈ ہے. ٹھیک ہے. وظیفہ ایک پاس ورڈ ہے، ایک چابی ہے جسے ہم تالا کھولتے ہیں. ایسے ہی. ٹھیک ہے. اب اس کو جو بھی شخص وظیفہ کرتا ہے، ایک دیکھیں، ایک فار ایگزامپل میں اپنی بات کروں، میں نے یا اللہ کو پڑھا، میں نے یہ تھا کہ میں نے اس کو 1.25 کروڑ مرتبہ پورا کرنا ہے، تو میں نے اس کو روزانہ 25,000 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. جب 4 کروڑ کیا، 2 کروڑ کیا، 3، 5، اللہ تعالیٰ اندر محبت ڈالتے گئے کہ اور پڑھیں. اور دیکھیں جب آپ ایک ذات کو روزانہ 25,000 مرتبہ یا 3 دفعہ یا 1 دفعہ بھی بلاتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو، میں آپ کا ذکر کروں. ایسے ہی ہے نا. اور دیکھیں جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ آپ کو چابیاں تھما دی جاتی ہیں. آپ کو اب بالکل اس طرح سے ہے کہ ایک ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے، اس کے اوپر جادو ٹونے کا معاملہ ہے فار ایگزامپل، تو وہی ذکر وہی گھر میں بیٹھ کے کر رہا ہے اور وہی ذکر ہم بھی اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کرو. اس کی تاثیر میں فرق آ جاتا ہے، طریقہ الگ ہے، طریقہ بھی وہی ہے. اچھا. وہی وہ دیکھیں یا اللہ ہر بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، میں نے بھی وہی پڑھا ہے، ایسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے. تو لیکن تاثیر میں فرق آ جاتا ہے کہ جب ہم ایک ورد کی کثرت کرتے ہیں اور جب میں آپ کو کہوں گا کہ اب آپ کو اجازت ہے اب آپ پڑھیں، تو جو میری تاثیر ہے یا جو اس وقت اس ذکر کو ہمارے وسیلے سے پوری دنیا، کیونکہ یہ ہمارے علاج کے لیے ایک اہم تسبیح بھی ہے جس کو بھی ہم علاج کرتے ہیں، ہم درود ہزارہ اور یا اللہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو وہ ہزاروں لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو اس وقت اس قبیلے میں شامل ہیں اور ذکر اللہ کا کر رہے ہیں، یا اللہ کا. ٹھیک ہے. تو سمجھ لیں کہ یہ ایک پاس ورڈ ہے جس کے تھرو آپ اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں. جب ایک شخص ذکر اذکار کرتا ہے تو اس کی کثافتیں ختم ہوتی ہیں، اس کی لطافتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے اندر خاصیت ملاکوتی پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ فرشتوں والی صفات پیدا ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں دیکھیں گے آپ کسی شخص کو کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھ رہا ہے تو وہ کسی غلط کام میں ہوگا. چھوٹے موٹے گناہ ٹھیک ہے، لیکن جتنے کبیرہ صغیرہ گناہ وہ اس سے کوفت کھائے گا قدرتی طور پہ. اگر ہم کسی کو تسبیح دیتے ہیں تو اس کی زندگی اس طرح سے بدلتے ہیں کہ اس کی کثافتیں ختم ہوتی ہے، اس کی لطافتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے اندر صفات ملاکوتی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ پاک صاف رہنا شروع ہو جاتا ہے، باوضو رہنا شروع ہو جاتا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہر وہ عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے جو میرے سونے رب کو پسند ہے. لیکن اس کے لیے آپ کی اجازت جو ہے وہ لازمی ہے. اگر وہ خود سے کرتے ہیں سنا کے تو پھر اس کا اثر اس طرح سے نہیں ہوگا. دیکھیں اللہ کا ذکر ہے، اثر ہونا ہی ہونا ہے. لیکن جب ایک اجازت کی برکت آ جاتی ہے، سلسلے کی نسبت آ جاتی ہے، اجازت کوئی میری باپ دادا کی نہیں ہے جو مجھے ملی ہے، جس سلسلے سے میں وہ بستا ہوں، جو میرے پیر و مرشد ہیں، جو ہمارے استاد محترم ہیں، ان کی طرف سے جو ہمیں عنایت کی گئی اجازتیں، اس کے متعلق بھی کچھ بتا دیں. جی، جو میرے جو پیر و مرشد ہیں الحمدللہ، جن کو میں اپنا سب کچھ سمجھتا ہوں، وہ میرے پیارے ماں جی سرکار حضرت سیدہ حاجن رحمۃ اللہ علیہ. آپ اس دنیا میں 2020 میں پردہ فرما گئے تھے، ٹھیک ہے. اور آپ کے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار علی پور سیدہ شریف ناروال سے آپ کا تعلق تھا. حضرت امیر ملت روحانی بانی پاکستان بھی آپ کو فرمایا جاتا ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہاتھ پر بیعت تھے، اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کے قدموں میں بیٹھنا پسند فرماتے تھے. اچھا، ماشاء اللہ. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کا کہ ایک محفل میں آپ بیٹھے تھے، تشریف آوری تھی، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لیٹ ہو گئے، تو آگے جب نشستیں وہ فل ہو چکی تھی تو آپ حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے.
تو آپ کو کسی نے کہا کہ آپ ادھر آ جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جگہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ آپ کے علامہ اقبال کا قصہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے باپ کا، اپنے والد صاحب کا بیعت نہ ہوتا تو میں حضور قبلہ عالم سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ ماشاءاللہ اتنی وہ بلند مرتبہ ہستی ہیں۔ اور جب اگر اسی طرف تھوڑا سا آپ کا ہٹ جائے گا، لیکن میں ایک دو اور چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کی جو شان تھی ماشاءاللہ تحریک پاکستان میں، جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہ ایسے ایسے فتوے لگ رہے تھے، کوئی کہتا تھا یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کوئی کہتا تھا داڑھی منا، کوئی کہتا تھا انگریزوں کا ایجنٹ ہے، کوئی کہتا تھا کچھ، کوئی کہتا تھا کچھ۔ 6000 مشائخ کی موجودگی میں تحریک پاکستان کا انجمن حمایت اسلام کا جلسہ تھا میرا خیال ہے، اور 7 لاکھ لوگوں کی موجودگی میں پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا ہاتھ تھام کر ہاتھ کو بلند فرمایا اور کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اس کے بعد لوگوں نے جاندار قسم کے خطابات فرمائے اور فرمایا کہ اگر پہلے نہیں بھی تھا تو آج حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا آج سے یہ اللہ کا ولی ہو گیا، جو نہیں مانے گا وہ ایمان سے بھی جائے گا۔ اور دیکھا اللہ تبارک تعالیٰ کی کرم نوازی سے پوری دنیا نے اس کے بعد تحریک پاکستان میں ایک نئی جان آ گئی۔ یہ پاکستان کے قیام سے پہلے کی آپ جی بات تحریک پاکستان کی بات بتا رہے ہیں، اور قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگنا شروع ہو گئے ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد دیکھیں کیسا پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ماشاءاللہ۔ اور قائد اعظم نے کشمیر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ماشاءاللہ حضرت علامہ۔ ویسے بات میرے خیال سے بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ قائد اعظم بھی کسی کے بیعت تھے۔ بالکل ایسے ہے، اور جو آپ کی شان ہے اس کے کیا کہنے، اور آپ کا لنگر اتنا وسیع تھا کہ آپ بہت امیر تھے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں تھیں آپ کے اوپر، اور آپ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنے لنگر شریف کا معائنہ فرمایا کرتے تھے ماشاءاللہ۔ اور سعودی عربیہ میں آپ کو ابو العرب کا لقب دیا گیا، یعنی کہ آپ پاکستان سے جا کے عربیوں کی اس وقت مدد کیا کرتے تھے، امداد کیا کرتے تھے۔ آج بھی مدینہ شریف میں جماعت منزل موجود ہے جہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے کھانے کا رہنے کا مکمل بندوبست کیا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ کا عشق مصطفیٰ ایسا شاندار الحمدللہ کہ ایک دفعہ آپ اپنے مریدین کے ساتھ مدینہ شریف کی گلیوں میں تھے تو ایک کتا وہاں سے گزرا، تو جو ان کے مریدین تھے ان میں سے کسی نے ایک نے پتھر پکڑا اسے مار دیا۔ تو پھر دنیا نے دیکھا وہاں پہ گلیوں میں کہ حضور قبلہ عالم سرکار جو اس وقت بزرگ تھے، آپ پیچھے پیچھے تھے اور کتا آگے آگے تھا، اور آپ نے اس کو جا کے پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئے اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت نہ کر دینا، معاف کر دینا۔ آپ کا عشق مصطفیٰ دیکھیے۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں 70 حج فرمائے، اور وہ حج یہ نہیں تھے کہ جیسے آج کل ہم نے فلائی کیا اور چلے گئے، پیدل بھی شامل تھے، بحری جہاز پہ بھی شمار تھے ماشاءاللہ۔ یہ آپ کی کرامات ہیں، اور آج بھی آپ کا مزار اقدس مروجہ خلائق ہے، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ حاضر ہوتے ہیں اور اپنے دلوں کو اللہ کے نور اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرماتے ہیں۔ کہاں پر ہے ان کا مزار؟ علی پور سیدہ شریف ناروال۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی سرکار، آپ کا مزار اقدس چورا شریف اٹک میں موجود ہے، جہاں سے آپ کو خلافت اور یہ ساری عنایت ہوئی۔ اور آپ کی ولادت سے پہلے یعنی کہ اس علی پور سیدہ شریف کی سرزمین پہ جو بزرگان دین لوگ بتاتے ہیں کہ گزرا کرتے تھے جو اللہ کے نیک ولی، وہ پہلے اپنے جوتے اتار دیا کرتے تھے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک ولی کی آمد ہونے والی ہے ماشاءاللہ۔ ایسی بابرکت ایسی اور محدث کے نام سے آپ کو مشہور ہے، آپ کو قرآن و حدیث اور پر مکمل عبور حاصل تھا ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے ایک دفعہ ایک جلسہ تھا انجمن حمایت اسلام کا ہی، تو سب نے اپنے اپنے چندے دیے کہ جب حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ میں تو ایک فقیر سا آدمی ہوں، آپ سب لوگ، آپ ادھر بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے امیر زادے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب چندہ دے دیں، جتنا آپ سب لوگ دیں گے اس سے 2 گنا میں زیادہ دوں گا۔ میں دوں گا۔ یہ حضور قبلہ عالم سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار کی دیکھیں کیسی ان کی شان ہے۔ پھر اسی طرح سے جب ایک فتنے نے سر اٹھایا جسے ہم قادیانیت بولتے ہیں
نعوذ باللہ اتنے وہ خبیث لوگ تھے جنہوں نے جھوٹے نبی ہونے کا نعوذ باللہ دعویٰ کر دیا. تو حضور وہ روزانہ روز نیا شوشہ چھوڑتا تھا کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اپنی طرف سے. تو لاہور میں ایک جلسے کے دوران حضور قبلہ عالم سرکار نے جب اپنا اعلان کیا، خطاب فرمایا اور فرمایا کہ تم روزانہ نئی سی نئی پیشن گوئی کرتے اور سب جھوٹی ثابت ہوتی ہے. آج میں یہاں پہ پیر جماعت علی یہ پیشن گوئی کر کے جاتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر تو اس دنیا سے فارغ ہے، ختم ہوگا. تو جو گند ہے گند میں جائے گا. اور دنیا نے دیکھا کہ 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے اور وہ اپنے واش روم میں مرا ہوا پایا گیا ہیضے کی وجہ سے. اور اسی طرح سے یہ ایک اور خوبصورت واقعہ مجھے یاد آیا. غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار اقدس لاہور میں میانی صاحب قبرستان میں، جب آپ کو پھانسی دی گئی تو سارے جو خلق خدا تھی وہ آپ کے چہرے مبارک کی زیارت فرما رہے تھے. تو آپ تشریف لائے، پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار، بزرگ آدمی، پیر صاحب، سید زادے، سب لوگوں نے راستہ دے دیا. تو آپ نے آپ کا چہرہ مبارک ڈھانپ دیا اور آپ کے پاؤں مبارک ننگے کر دیے اور فرمایا کہ اس کا چہرہ نہیں، اس کے پاؤں دیکھو. اور اپنے سر سے پگ اتار کے آپ کے قدموں میں رکھ دی اور ساتھ جو خوبصورت الفاظ ادا کیے جو کہ ایک لہو کو گرما دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا، بڑے بڑے امیر زادوں سے ملا، بڑے بڑے قابل لوگوں سے ملا، لیکن میرے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ان کی جگہ پہ میں ہوتا. لیکن آج غازی علم الدین شہید کو دیکھ کے میرا دل رو رو کے کہہ رہا ہے کہ کاش اس کی جگہ پہ میں ہوتا. اس نے میرے نانا کی عزت پہ پہرا دیا ماشاءاللہ. اور آپ کا واسطہ 38 واسطوں سے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے ملتا ہے. حسنی حسینی سید ہے ماشاءاللہ. اچھا جی، آپ نے اپنے استاد کا ذکر کرتے ہوئے بہت ڈیٹیل میں سارے واقعات سنا دیے. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، وظیفوں کے متعلق ہم بات کر رہے تھے. تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ وظائف بتا رہا ہوتا ہے. تو یہ کیسے پتہ کیا جائے کہ کون سا وظیفہ مستند ہے اور کون سا محض ویوز کے چکر میں لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے؟ اچھا، یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے. بڑے بڑے چینلز پہ بتایا جاتا ہے، لوگوں کو لوٹتے بھی ہیں، اجازتیں ان کے پاس ہوتی نہیں ہیں، پھر وہ ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جی روزانہ ڈیلی بیسس پہ نیا سے نیا کیس ہوتا ہے. کبھی کوئی بچی آ رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی لڑکا آ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی بابا جی آ رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے ٹانگیں نیچے مار رہے ہوتے ہیں، یہ کیا گزر گیا، یہ مجھے مار دے گا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو. جب وہ آتے ہیں ہم پہلا کوسچن دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رجت کا شکار ہے کہ بھائی کیا پڑھا ہے. میں نے جی نادیلی شریف شروع کر لی تھی. کہاں سے اجازت لی؟ جی وہ دیکھا تھا ٹی وی پہ اور اس طرح سے بس یوٹیوب پہ دیکھ کے کر لیا. پھنس گئے کیونکہ نہ ان کے پاس اجازت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور اکثر و بیشتر تو ایسے ہیں کہ وہ سارا وظیفہ بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اجازت کے لیے رابطہ کریں عمل کا. جب آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی وزن کتنا ہے آپ کا؟ 83 کلو گوشت دیں، ہم نے صدقہ دیں گے پھر آپ کو اس کی اجازت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 10,000 بھیجیں، ہم نے آپ کا صدقہ کرنا ہے پھر آپ کو اجازت ہے. 15,000 20,000 لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. اور الحمدللہ اس بندے نہ چیز کو آپ کتنے ہم نے وظائف بتائے. آپ ہمارا یوٹیوب کھول لیں، مختلف نجی ٹی وی چینلز پہ ہم نے پوڈ کاسٹ کی دیکھ لیں، آپ کو 2 چیزیں کبھی بھی نہیں نظر آئیں گی کہ میں نے وظیفہ کیا اور فائدہ نہیں ہوا، اور دوسرا یہ کہ میں نے وظیفہ کیا اور مجھے کوئی نقصان ہوا. اچھا رخسار صاحب، اگر ایک وظیفہ جو ہمیں بتایا گیا ہے اس کو صحیح انداز میں نہ کیا جائے، یعنی کہ ایک اس کی تعداد بتا دی گئی ہے کہ آپ نے یہ کلمہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے پھر جا کے آپ کے پاس یہ اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے، تو اگر اس کو صحیح انداز میں نہیں پڑھا جاتا، اجازت کے بغیر پڑھا جاتا ہے، تو اس کے اثرات کتنے سنگین ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ جب آپ اجازت سے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، پھر آپ سمجھ لیں کہ غلطی گستاخی کو کمی بیشی ہو جاتی ہے، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، کوئی کسی قسم کی ہو جاتی ہے تو آپ کی پکڑ نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اجازت سے بیٹھے ہیں اور اجازت دینے والے پیچھے کھڑے ہیں آپ کے، ان کا دست شفقت آپ کے سر پہ. اسی طرح سے جو آپ نے بتایا کہ تعداد کا اوپر نیچے ہو جانا، یہ وہ دیکھیں جب کوئی بندہ وظیفہ کرتا ہوتا ہے تو ایک تو نیت تو اس کی یہی ہے نا کہ میں نے 3125 مرتبہ فار ایگزامپل ایک تعداد فکس ہے میں نے پڑھنا ہے. اگر 1 2 4 دانے اوپر ہو جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو وظیفہ جب آپ اجازت سے بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوتا اور کامیابی بھی آپ کے قدم چومتی ہے ماشاءاللہ.
اچھا جی، آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کو ایک مسئلہ بہت زیادہ درپیش ہے اور وہ ہے انزائٹی کا، اس کے ساتھ ہی پھر ڈپریشن ہے اور بہت سے مسائل ہیں جس کی وجہ سوشل میڈیا بھی ہے اور دیگر مسائل بھی ہیں۔ آپ اس کو ہماری خوراک کے اندر جا کے تلاش کریں گے، وہاں سے بھی آپ کو کچھ چیزیں مل جائیں گی، پھر سوشل پریشر جو ہے اس کے اندر، پھر کلچر کے اندر تبدیلی۔ تو یہ ایک عام مسئلہ ہو چکا ہے کہ ہمیں سائیکولوجیکلی بہت زیادہ مسائل ہیں۔ تو نوجوان نسل اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے کون سا وظیفہ کرے؟ اچھا، سب سے جو آپ نے مسائل بتائے، ان سب کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں ایک ناشکری کا بڑا پہلو ہے ایسے کہ ہم نے اپنے بچوں کو شکر ادا کرنا نہیں سکھایا۔ اکثر ہمارے پاس والدین آتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو تھوڑا ریلیکس کریں۔ اگر وہ 9th 10th کی ایک بچی ہے، وہ ابھی ٹین ایج میں، آپ اس کے اوپر آپ نے وزن رکھ دیا ہوا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، تمہارے مارکس اچھے نہ آئے تو تم یہ ہو جاؤ گی، تم یہ، اس کو 3 ٹویٹر رکھائے ہوئے ہیں، اس کو بیچاری کو ایسے پریس کیا ہوا ہے کہ وہ بس کہتی ہے کہ میں پھٹ جاؤں۔ ایک تو ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے، ہر چیز ایک ماڈریٹ طریقے سے اچھی لگتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اگر ڈپریشن اور انزائٹی کے حوالے سے آپ بتائیں تو 2 خاص جو وظائف ہم بتاتے ہیں۔ ڈپریشن کا تو نام و نشان ہی نہیں رہتا ماشاءاللہ۔ 313 بار درود ہزارہ، ٹھیک ہے، مدینہ شریف کا تصور کر کے دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ لیں، اور 1000 مرتبہ یا اللہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جن کو نیند نہیں آتی، دیکھیں ڈپریشن انزائٹی کا جو مین چیز جہاں سے زیادہ یہ ٹریگر کرتی ہے وہ ہے نیند کا نہ آنا۔ جیسے ہی آپ یہ پڑھیں گے، آپ کو 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 7 دن آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی باڈی کی کیمسٹری چینج ہو رہی ہے، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور آ رہا ہے، آپ کے اندر ایک، یعنی کہ وہ پھل سمجھنے پھلنا پھولنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیے ہوتے، اور الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی ختم ہو جاتا ہے ڈپریشن انزائٹی اس وظیفے سے۔ اچھا رخسار صاحب، ایک مسئلہ جو کہ تقریباً ہر انسان کے ساتھ ہی ہے اور وہ ہے رزق کا معاملہ۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے رزق کو بڑھاؤں، اپنے سورس آف انکم کو بڑھاؤں، میرا کاروبار بند پڑا ہے تو اس کاروبار کو شروع کر دیا جائے، اور اگر کوئی نوکری پیشہ افراد ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے رزق کے اندر فراوانی لے کر آؤں۔ تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، آپ نے پہلے بھی بہت سارے بتائے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے جو آپ کی دولت ہے اس کے اندر اضافہ ہو، آپ کے جو کاروبار بند پڑے ہیں وہ چلنے لگ جائیں اور آپ کے رزق کے اندر بیسیکلی اضافہ ہو جائے۔ اچھا، اس میں اگر اسپیسیفکلی آپ کسی ایک وظیفے پہ آتے ہیں ریزنس کو پیچھے چھوڑ کے، ٹھیک ہے، تو اس میں 2 وظائف ہیں۔ ایک تو میں بتاتا ہوں یا رزاق یا کریم، ٹھیک ہے، یا رزاق یا کریم، اس کو 1100 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، روزانہ پڑھنا ہے، روزانہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رزق کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہوگی، رزق کی فراوانی ہوگی، اور یہ مسائل ختم ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس کے ساتھ یا اللہ اور درود ہزارہ جو ہمارا ایک ٹریڈ مارک وظیفے ہمارے سلسلے کے، وہ نہ چھوڑیں، وہ بھی پڑھیں تو دیکھیں سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ ایک اور دوسری تسبیح، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، ان کے لیے پھر ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ یا رزاق یا کریم پڑھ لو۔ ٹھیک ہے، جو لوگ قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں الحمدللہ، ان کے لیے سورہ قریش، ٹھیک ہے، لیلاف قریش، اس کو 313 بار یا 111 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ ورد میں رکھ کے اپنے ورد میں رکھ لیں۔ اس کے بارے میں میرے جو ماجی رحمۃ اللہ علیہ تھے، میرے پیر و مرشد، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ساری دنیا میں بھی قحط آ جائے، ساری دنیا میں بھی قحط آ جائے، سورہ قریش کو پڑھنے والا جو شخص ہے وہ بھوکا اور پیاسا نہیں رہ سکتا۔ ماشاءاللہ، یہ ایسا خاص وظیفہ۔ رخسار صاحب، کچھ بے روزگار بھی ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، تو اچھی نوکری تلاش کرنے کے لیے بھی اگر کوئی عمل یا کوئی وظیفہ آپ بتا سکیں۔ اچھا، اس میں تو میں بڑا سمجھ لیں اسپیسیفک رہتی ہوئے ٹو دا پوائنٹ آپ کو آنسر دے رہا ہوں۔ اگر اس حوالے سے ہے تو سورہ ال عمران آیت نمبر 31، اس کو 111 بار یا 313 بار اپنے ورد میں رکھیں۔ اس کے علاوہ درود ہزارہ یا اللہ، اس کو پڑھتے رہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور جب بھی آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں کسی جگہ پہ تو سورہ ال عمران کی ایک تسبیح 111 بار کر کے جائیں، اور ایک چوتھی تسبیح ہے، یعنی کہ جو بیسیکلی وہ 2 تسبیحات ہیں، سورہ ال عمران آیت نمبر 31 اور دوسری سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ یہ انٹرویو دینے جانے سے پہلے۔ ہاں جی، یہ 2 چیزیں آپ پڑھ کے انشاءاللہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے
میں کہتا ہوں کرم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے. دیکھیں آپ کو کیسی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں, کیونکہ ایک عنصر آ جاتا ہے جسے ہم تسخیر بولتے ہیں کہ آپ جہاں بھی جائیں لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں, آپ جہاں بھی جائیں آپ آنکھوں کا تارا بن جائیں. تو اس حوالے سے یہ جو سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ہے یہ بہت شاندار ہے. اگر آپ ادھر جاتے ہیں باقیوں سے آپ علیحدہ نظر آئیں گے ماشاءاللہ, کیونکہ اس میں ایک تسخیر کی دولت پائی جاتی ہے. اس وظیفے کے بارے میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ انسان اور جنات تو دور کی بات, اس کو پڑھنے والے کے جنگل کے جانور بھی مطیع ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ یہ ایسی خاص آیت مبارک ہے, تو اس کو پڑھیں, 7 درود ہزارہ اور یا اللہ پڑھیں, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور مجھے کریں. نوکری تو مسئلہ ہی نہیں پھر الحمدللہ. اچھا رخسار صاحب, ہماری بہت سی بہنیں ایک مسئلے کو لے کے پریشان ہوتی ہیں کہ بے اولادی ہے, اور اس کے لیے وہ بہت سے فراڈیوں کے پاس, نوسر بازوں کے پاس جاتی ہیں اور ان کا استحصال کر لیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر سب کچھ ہو ہی رہا ہے. تو بے اولادی کو دور کرنے کے لیے, اولاد نرینہ حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی وظیفہ ہے تو وہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیں. اچھا, اس حوالے سے جو آپ نے بتائی ہے کہ یہ جو عجیب و غریب قسم کے گھٹیا لوگ جی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں, شیطان لوگ, ان سے تو بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارا مقصد ہی ان کا قلعہ کما کرنا ہے. ہم جو اجازتیں دے رہے ہیں آپ پورے یوٹیوب پہ دیکھ لیں, کہیں بھی دیکھ لیں, یہ وہ خاص الخاص وظائف ہیں, یہ خاص الخاص وظائف ہیں جن کی اجازتوں کے لیے لوگوں نے لوگوں کے برتن دھوئے ہیں, ٹانگیں دبائی ہیں, ساری زندگی پیچھے ان کے پھیرے, اور یہ پھر بھی اجازتیں نہیں ملتی. اور ہم ادھر آ کے اپنے سلسلے کی نسبت سے عام اجازتیں دیتے ہیں. ابھی یہ ذی الحج کا مہینہ گزرا ہے, یقین کریں دل باغ ہو جاتا ہے جب ایک شخص آ کے ہمیں کہتا ہے ہم نے اسے دیکھا بھی نہیں ہوا آمنے سامنے, اور وہ کہتا ہے میں نے نادی علی شریف کی زکوٰۃ ادا کر دی, میں نے چہل کاف پڑھ لی, میں نے سورہ مزمل شریف کا عامل بن گیا ہوں, میں نے سورہ کوثر شریف کا عمل کر لی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, الحمدللہ پوری دنیا سے کالز آتی ہیں. کوئی یو کے بیٹھا ہوا ہے, سویڈن بیٹھا ہوا ہے, یوگنڈا میں بیٹھا ہوا ہے, کینیا میں, بالٹک اسٹیٹ سے, آسٹریلیا سے, بنگلہ دیش سے, نیوزی لینڈ سے, انڈیا سے. اور یہ ہمارے لیے خوش قسمتی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک لشکر تیار ہو رہا ہے. تو ان لوگوں سے بچنا چاہیے, اور پیسے تو کسی کو دے ہی نہ. 2 چیزیں کی قسم کھا لیں, ایک کسی بھی پیر کو, کسی بھی عامل کو, چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں, ایک اپنے گھر نہیں لے کے آنا, کاروبار والی جگہ پہ نہیں لے کے جانا, اور دوسرے پیسے نہیں نکالنے جیب سے. یہ وہ اللہ کا نور ہے جو پیسوں کے ساتھ بکتا ہی نہیں ہے. سیدھی سی اور صاف بات ہے, بات کو میں ختم کرتا ہوں. جو لوگ, کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے خواتین کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے نا اپنے معاشرے میں, وہ بابا بہت چنگا ہے, کچھ نہیں لیندا, جتنے دے دو وہ اتنے چپ کر کے رکھ لیتا ہے. بس جتنے رکھنے وہ بس گلے میں ڈال دو, وہ صدقہ خیرات, تکیے کے نیچے رکھ دو, بس جتنے دینے, 100 دے دو, 50 دے دو, چپ کر کے رکھ لینا. یہ کیا یار عجیب و غریب قسم کی بات ہے. ہمیں تو خاص طور پہ منع کیا گیا. میرے ماں جی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 2 نصیحتیں مجھے کی تھی کہ ایک پتر کدی کسی کے گھر نہیں جانا, دوسرا کدی کسی کو پیسے نہیں لینے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے بدقسمتی سے. کئی لوگ آتے ہیں ان بادشاہ سنا کے, سب بہت شکریہ, میں تو یار تیری مہربانی کو خدا کا خوف کرو, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اپنے ہاتھ سے اپنا صدقہ خیرات کرو, آپ اپنے ہاتھ سے چیز بانٹو, مسجد میں جا کے بانٹو, ایسا کرو. اور جو آپ کا دوسرا سوال ہے اولاد کے حوالے سے, اس کے اوپر آتا ہوں. 2 وظائف ہم نے بتائے ہوئے ہیں. ایک بتایا ہوا ہے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے, اور دوسرا بتایا ہوا نادی علی شریف کے حوالے سے. دونوں میں سے جو بھی کوئی کر لے گا, اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اس کی گود ہری بھری ہوگی, خالی نہیں رہے گی ماشاءاللہ. جو نادی علی شریف والا ہے وہ 2 سیب کا عمل, 2 کھجوروں کا عمل ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی خواتین کا نیا سرکل شروع ہو, وہ 2 کھجوریں لیں, دونوں کے اوپر 41 مرتبہ نادی علی شریف پڑھ کے دم کر لیں. ایک میاں کھا لے, ایک بیوی کھا لے, اور اس کو 3 سرکل تک جاری رکھیں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کرم نوازی کر دیں گے انشاءاللہ. ایک سوال, ایک مسئلہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا, وہ پوچھ لیتا ہوں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن کمزور ہے, اور جو پڑھائی ہے اس کے اندر ہمارا ذہن لگ نہیں پاتا ہے اس طرح سے, یاد کرنے میں چیزیں مسئلہ آتا ہے, اس کے بعد دلچسپی نہیں رہتی ہے. تو اس کے لیے بھی اگر آپ کچھ بتا دیں. اس کے لیے بہترین عمل اور بہترین وظیفہ سورہ علم نشرح ہے. اگر تو بچے خود نہیں پڑھ سکتے, چھوٹے ہیں, تو والدین کر لیں, ورنہ بچے خود کر لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. صرف اور صرف
11 بادام لیں روزانہ چھلکوں سمیت، رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے ان کو دھو کے اس کے اوپر سورہ علم نشرہ، ساتھ ایک پانی کا گلاس رکھ لیں اگر والدین کرتے ہیں یا بچے کرتے ہیں، سورہ علم نشرہ صرف 11 مرتبہ، ٹھیک ہے، 3 منٹ کا کام ہے، پڑھ کے ان کے اوپر دم کریں۔ بچے اگر ہیں تو بچوں کو بھی پاس بٹھا لیں، بچوں کے سینے کے اوپر دم کریں، بادام اور پانی کے اوپر دم کریں، بادام کھلا دیں اور پانی پلا دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ 11 روز کا عمل ہے۔ ایسی تمام مائیں انشاءاللہ آپ کو اور مجھے ساری زندگی دعائیں دیں گی الحمدللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا رخسار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بیماریاں ہوتی ہیں کیا ان کا بھی علاج وظائف کے ذریعے کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، ہمارے پاس بے شمار لوگ ایسے آتے ہیں کہ جن کی بیماریوں کا جو مین ریزن ہوتا ہے وہ جادو ٹونا ہوتا ہے۔ جادو سے لوگوں کو کینسر لگا دیا جاتا ہے، ان کی کڈنیز کو فیل کر دیا جاتا ہے، ہارٹ اٹیک آ جاتے ہیں، نظر کمزور کر دی جاتی ہے، بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح سے انتڑیوں کا مسئلہ بن جاتا ہے، ایک شیاٹیکا جسے آپ بولتے ہیں، ایک ٹانگ میں درد جاتا ہے، L4 L5 ڈسک سلپس ہو جاتی ہیں۔ یہ تو وہ کیسز ہیں جو روز ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہمیں کوئی شک میں نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی طاقت ہے کہ ان ساری بیماریوں سے علاج ممکن ہے۔ اگر میں کچھ بیماریوں کا نام لوں تو آپ اس کے اوپر جو عمل ہے یا وظائف ہیں وہ بتا دیجیے گا۔ سب سے پہلے کینسر، جو کہ لا علاج بیماری سمجھی جاتی ہے۔ جی کینسر کے حوالے سے میں مختلف وظائف بتا چکا ہوں سورہ یاسین شریف کے حوالے سے۔ سورہ یاسین شریف کو یہ ہے کہ جیسے سورہ یاسین شریف شروع کرنی ہے تو اس کو شروع کرنا ہے اس طریقے سے، اول آخر درود پاک یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 مرتبہ پڑھ کے پہلی مبین پہ جب آپ جائیں گے وہاں پہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری پہ بھی جا کے اسی طرح سے پڑھیں۔ اگر واپس لوٹ آتے ہیں اور دوبارہ جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ اس طرح سے یہ عمل 7 روز کر لیں اور پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں، اللہ کے حکم سے اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ اگر ابتدائی سٹیجز ہیں اور یہ اس طرح کے مسائل بار بار ہو رہے ہیں تو کسی روحانی مولوی سے رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ یہ عمل بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 2-3 ہم تسبیحات دیتے ہیں، انشاءاللہ اسی سے ان کا کام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اور صحت دے گا۔ دوسرا ایک مسئلہ ہے جو کہ تقریباً عام ہو چکا ہے، شوگر، بڑوں چھوٹوں کو سب کو یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، اس کے متعلق۔ اچھا، یہ ایسا ایک مرض ہے کہ جو بار بار ٹریگر کرتا ہے کہ ایک دفعہ کنٹرول ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ وظیفے کے ساتھ ساتھ جو زندگی کے ہمارے معاملات ہیں اس کو بدلنے کی بھی بڑی ضرورت ہے، یعنی کہ لائف سٹائل چینج بھی کرنا پڑتا ہے۔ واک کریں، جاگنگ کریں، اپنے آپ کو تھوڑا فٹ رکھنے کی کوشش کریں، خوراک کے اوپر بھی دھیان دیں، اپنی ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے سلام قول من رب رحیم، اگر اول آخر درود پاک پڑھ کے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ سلام قول من رب رحیم کو پڑھے 111 بار، اور درمیان میں 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو روزانہ پڑھ لیں، اور اس عمل کو اگر آپ 7 دن یا 11 دن پڑھتے ہیں اور وہ پانی پہ دم کر کے پیتے ہیں، ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پھیر لیتے ہیں اور اس کے بعد دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو یہ جو مرض ہے اس سے بہتری ہو جائے، تو ماشاءاللہ 70-80% تک بہتری ہو جاتی ہے ماشاءاللہ۔ گردے میں پتھری، کڈنی سٹون، اس کے متعلق کیا کیا جائے؟ اچھا، کچھ تو کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ جو پتھری ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کے لیے پھر آپریٹ اور جو مختلف آج کل کے طریقے ہیں وہی ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی جادو ٹونے کے ذریعے ہو جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں خبیث، تو ان سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ جو ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص ایک عمل تھا کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو آپ 3 مرتبہ پڑھ کے روزانہ سونے سے پہلے یا 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے خود پہ دم فرمایا کرتے تھے، تو وہ عمل آپ شروع کر دیں روزانہ، رات کو سونے سے پہلے، دن میں بھی کر لیں، ہر نماز کے بعد کر لیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان فتنوں سے آپ کی نجات دلا دیتے ہیں۔ بہت اچھی گفتگو کی رخسار صاحب، آپ نے، میں پہلے بھی آپ کو سنتا رہتا ہوں اور آج بھی آپ نے بہت ہی تفصیل کے اندر جا کر تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلین کر دی ہیں۔ اب جو اسلامی سال ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے یا اس کا استقبال ایک مسلمان نے کس طرح سے کرنا ہے، اس کے متعلق بھی اگر کچھ چیزیں بتا دیں۔ دیکھیں، یہ ایسا خاص مہینہ ہے کہ جس میں ہماری آلریڈی ظاہری بات ہے اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بے شک، جس کے دل میں ایک ذرا برابر بھی کوئی ہے تو وہ ایمان سے خارج ہے، ٹھیک بلا ہے، شبہ جی، ان سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی ایک محبت اور ایک عقیدت کا اظہار ہے۔ جیسے یہ ایام آتے ہیں، انہوں نے دیکھے کیسا ایک، یعنی کہ قربانی ایک ہوتی ہے، قربانی سیکریفائس، اس کی تاریخ بدل دی
کہ شاید ہی کوئی اس طرح کی قربانی کوئی دے. اور دیکھیں انہوں نے امت مسلمہ کو اور دین اسلام کو بچا لیا ماشاءاللہ. تو ان خاص دنوں کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جو اعمال کیے جاتے ہیں مختلف، جن کے جو عام طور پہ لوگ 41 دن کا وظیفہ نہیں کر پاتے، کہ ان کو مختلف پرابلمز ہوتی ہیں کہ وقت کی کمی ہے یا آفس جاتے ہیں یا واٹس ایور، تو وہ لوگ ان 10 دنوں میں یہ اعمال کر کے ہمیشہ کے لیے ان کے عامل بھی ہو جاتے ہیں. وہ اپنا اور اہل خانہ کا علاج معالجہ کرنے کے بھی اہل ہو جاتے ہیں، اور 41 روز کے برابر ان کو اس کا اجر ملتا ہے چلے کا. تو اگر ان 10 دنوں میں کوئی دعائے نادیل شریف کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو وہ اس کا ہمیشہ کے لیے عامل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے سورہ مزمل شریف ان 10 دنوں میں پڑھی جاتی ہے. اسی طرح سے سورہ یاسین شریف کی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے. سلام قول من رب رحیم کی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر آیت مبارکہ ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے. مختلف اعمال ہے جو ان دنوں میں کیے جاتے ہیں. دعائے چہل کاف کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. تو اس کی تعداد کے حوالے سے ہم مختلف جگہوں پہ بتا چکے ہیں. تو جو بھی اگر کوئی اجازت کے حوالے سے تو وہ ہماری طرف سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جماعتیہ کی طرف سے عام اجازت ہے. جو لوگ بھی ان کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ ضرور پڑھیں اور دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی کیسی فیض و برکات آپ کو ملتی ہیں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں حصہ رکھیں انشاءاللہ. رخسار صاحب، لاسٹ میں کچھ توہمات ہیں یا آپ یوں کہہ لیجیے کہ کچھ باتیں ہیں جو کہ عام ہو چکی ہیں، اگر آپ ان کو بھی ایڈریس کر دیں. معاملہ یہ ہے کہ محرم الحرام میں کہا جاتا ہے کہ کچھ اسپیسیفک چیزیں ہیں آپ نے نہیں کرنی ہیں. مثال کے طور پہ شادی بیاہ کا جو فنکشن ہے وہ آپ نے نہیں کرنا ہے، نیا کاروبار آپ نے شروع نہیں کرنا، اور اس طرح کی 2-4 چیزیں اور ہیں. تو کیا یہ بالکل ٹھیک بات ہے، ایسے کرنا چاہیے یا اس کے اندر معاملہ کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں قرآن و حدیث سے تو ایسی بات کوئی بھی ہمیں شامل نہیں ہوتی، لیکن بالکل ایک بطور مسلمان ایک ہمارے دل کے اندر محبت اور عقیدت کا عنصر پایا جاتا ہے، احترام پایا جاتا ہے. تو اگر ہم ان 2 ماہ میں صبر کر لیں گے، 10 ماہ ہمارے پاس موجود ہیں، تو کون سی ایسی آفت آ گئی ہے؟ ویسے میں نے لوگوں کو دیکھا وہ کرتے بھی ہیں لیکن اور سفر کے حوالے سے تو خاص طور پہ دیکھیں اس میں تو میرا خیال ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے کہ وہ دکھ اور غم کا مہینہ ہے. تو اگر ان 2 مہینوں میں کوئی صبر کر لیتا ہے، کون سا ایسا آ گیا؟ ہماری محبت ہے، ہماری عقیدت ہے، تو اس کو اسی انداز میں اگر دیکھا جائے تو بہت بہتر ہے. رخسار صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے بھی کچھ حصہ نکالا. ناظرین، آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ جو پوڈ کاسٹ تھی آپ کے لیے خیر کا سبب بنے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان امیس منیر کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اگلی پوڈ کاسٹ میں کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ. شکریہ، اللہ حافظ.